حدیث میں آیا ہے اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، عالم اور عابد پل صراط پر دونوں جمع ہو جائیں گے، قیل للعابد ادخل الجنہ وتنام بعبادتک، عابد سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنی عبادت کے سبب جنت میں عیش و آرام سے رہو، وقیل للعالم، اور عالم سے کہا جائے گا قف ہنا، تم یہیں ٹھہر جاؤ، تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ کہاں کا یہ منظر ہے؟ پل صراط کا، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے اوپر پل صراط بچھا ہوگا، اس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا، لیکن میدان محشر میں پل صراط کے اوپر کون کام آئے گا؟ اس سے کہا جائے گا قفونا، تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ عالم سے کہا جائے گا تم یہیں ٹھہر جاؤ، پھر کیا کہا جائے گا؟ وَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ فَقَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ، اس سے کہا جائے گا تم یہیں ٹھہر جاؤ اور جس کی چاہو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اس دن وہ انبیاء کے مقام پر کھڑا ہوگا، میدان محشر میں پل صراط پر ہوگا، اور جس کی چاہے گا وہ شفاعت کرے گا۔ پتہ چلا عالم دین سے محبت کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، ہر طرح سے میدان قیامت میں یہ ساری چیزیں اس کی شفاعت میں کام آئیں گی۔ اب عالم دین کس کی شفاعت کرے گا؟ فلاں صاحب تھے ہمارے پاس آتے بیٹھے رہتے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور جو ان کے پاس بیٹھتے، ان کی خدمت میں لگے رہتے، انہیں وضو کے لیے پانی دیتے، انہیں پانی پینے کے لیے دیتے، ان سب کی جس کا نام لے گا وہ عالم دین، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت فرمائے گا۔ تو یہ شان ہوتی ہے۔ استاد محترم نے داتا گنج کے اندر وہ علم دین کی اشاعت کی، اور وہاں تو قاری صاحب کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے علم دین حاصل کیا اور وہاں دین کی بہت ساری اشاعت کی۔ آج وہی فیضان ہے، اور اتنے تقویٰ والے، پرہیز والے کہ مسجد سے باہر نکلتے نہیں تھے، کبھی بھی کوئی ضرورت ہوتی کہیں سے لانے کی تو دوسرے لوگ ہی لا کر دیتے تھے، لیکن خود بازار نہیں جاتے یا کوئی چیز لینے کے لیے دکان پر حاضر نہیں ہوتے، مسجد کے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، نماز پڑھ کر اندر رہتے یا پھر اپنے گھر پر پہنچ جاتے۔ یہ تقویٰ و پرہیزگاری استاد محترم کی ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ ان کا فیضان ہے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو چھوڑا جو دین کی اشاعت کر رہے، اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ ایسی ذات مقدس کہ یہاں موجود ہے۔ اور ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد نور العین صاحب قبلہ وہ تشریف فرما، ایک عالم دین جو آپ میں رہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی بڑا خوش نصیبی ہے۔ جانتے ہو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ ایک حکایت ہے کلیوبی کے اندر، جو عربی میں کتاب ہے، پہلے وہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی تھی لیکن اب نہیں پڑھائی جاتی۔ اس میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے، ایک بار سبحان اللہ کہتے تھے، ان اللہ یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا۔ حساب تو سبھی کا ہوگا صاحب، لیکن یہاں ایک بندے کی حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو بندہ ڈرے گا کہیں ایسا نہ ہو گناہ زیادہ نکل آئے، کہیں گناہ زیادہ نکل آئے تو معاملہ جہنم کا پڑ جائے گا۔ یہاں کون پوچھے گا اور کون نیکی دینے والا ہے؟ قیامت کے میدان میں کوئی نیکی نہیں دے گا۔ جب
حساب ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی. اب اس کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی. فَإِذَا رَجَّحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ تو اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی. برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. امام صاحب نے کہا صاحب نماز پڑھا کرو، کہا تم ہی پڑھ لینا، تم تو خالی رہتے ہو اس لیے 5 وقت کی پڑھتے ہو، اور ہمارے اگر ذمے میں جو کام آئے گا تمہیں ڈال دیا ہے 1 وقت بھی نہیں پڑھو گے. آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. بہرحال کام سمجھانے کا ہے، وہ تو اس دن پتہ چلے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. فَإِذَا رَجَّحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ تو اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی. اب جب برائیاں زیادہ ہوں گی تب کیا ہوگا؟ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ تو اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا کہ صاحب اب برائیاں تو زیادہ ہیں، اب تو جنت میں جانے کا حساب بنتا نہیں، چلو صاحب جہنم میں. فَإِذَا ذَهَبُوا بِهِ إِلَيْهَا تو اب اسے جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلیں گے. یہ ذَهَبُوا جمع کا صیغہ ہے تو کم سے کم 3 فرشتے کھینچیں گے. کتنے؟ کم سے کم 3 فرشتے کھینچیں گے. تو کیسے کھینچیں گے؟ کوئی گردن پکڑے ہوگا، کوئی پیر پکڑے گا، وہ تو کیفیت وہ اسی وقت پتہ چلے گی کیا کیا ہوگا. بہرحال اب جب لے کر چلیں گے یہ فرشتے، ادھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا جبرائیل ادرک عبدی، اے جبرائیل میرے بندے کے پاس پہنچو، میرے بندے کے پاس پہنچو. اب دیکھو ادھر تو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اسے ڈالنے کے لیے، ادھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اسے اے جبرائیل میرے بندے کے پاس پہنچو. تو اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ دیا تو اب اسے جہنم میں، ارے بولو نا، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جیسے قبر کے اندر فرشتے سوال کرتے ہیں اور جو سوالوں کا جواب دے دیتا ہے بندہ تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں آیا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچا جواب دیا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ میرا بندہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ دیا تو اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادرک عبدی میرے بندے کے پاس پہنچو، اور پہنچنے کے بعد اسے ایک سوال کرو، هل جلس فی مجلس عالم فیا، اس سے اے جبرائیل اس بندے سے یہ پوچھو یہ دنیا میں کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا تھا یا نہیں. اگر یہ کہے ہاں تو میں اسی اغفر لہ بشفاعتی تو میں اسی عالم دین کی شفاعت سے اسے بخش دوں گا جس عالم دین کی مجلس میں یہ بیٹھا ہے. اے جبرائیل پوچھو. اب وہ پوچھیں گے بتاؤ تو جواب کیا دے گا؟ فیقول اللہ، میں کسی عالم دین کی مجلس میں نہیں بیٹھا، کسی عالم دین کی مجلس میں نہیں بیٹھا. کہاں فرصت تھی، راتوں دن کام میں لگا رہتا تھا، نماز ہی کو نہیں آتا تو بیٹھے گا کہاں سے؟ امام صاحب تو مسجد میں ملیں گے صاحب. اب جبرائیل کیا کہیں گے؟ یا ربی انک عالم بحال عبدک انہ یقول لا، اے میرے پروردگار تو اپنے اس بندے کی حالت کو خوب جانتا ہے، یہ تو انکار کر رہا ہے کہ میں کسی عالم دین کی مجلس میں نہیں بیٹھا، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا. تو اللہ بھی بڑا مہربان ہے، بندے نے انکار میں جواب دیا. اللہ فرمائے گا جبرائیل ایک سوال اور کر دے.
ایک سوال اور کر دیکھو، اگر یہ جواب دے دے تب بھی بخش دوں گا۔ اس سے یہ پوچھو، غور سے سننا کیا ہے جواب، سوال کیا ہے، اس سے یہ پوچھو حل احب عالما، اس سے یہ پوچھو کیا عالم دین سے محبت کرتا تھا؟ اگر یہ کہے ہاں تو میں اسی عالم دین کی وجہ سے اسے بخش دوں گا جس عالم دین سے یہ محبت کرتا تھا۔ پوچھو، اب جب سوال کریں گے جبرائیل علیہ السلام تو جواب ہوگا فَيَقُولُ لَا، میں نہیں کسی عالم سے محبت کرتا، کسی عالم دین سے مجھے محبت ہی نہیں تھی۔ اب جب جواب انکار میں آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار یہ تو انکار کرتا، اللہ فرمائے گا ایک سوال اور کر دے گا، اس سے پوچھو هل سكن في سكة فيها عالم، اے جبرائیل اس سے یہ پوچھو، اب جائے جا رہے تھے فرشتے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں جہنم میں، فرشتوں نے روک لیا، رک جاؤ پہلے سوالوں کے جواب دے دو، بیچ میں اٹکے پڑے ہیں لیکن معاملہ حل نہیں ہو پا رہا۔ اے بندے بتا، کیا تو کسی عالم دین کے محلے یا گلی میں رہتا تھا؟ اگر ایسا ہے تو تیری بخشش ہو جائے گی، جہنم سے بچ جائے گا، بتا۔ فیقول لا، کہے گا نہیں، میں کسی بہت دور رہتا تھا ان سے۔ تو اب ذرا سوچو، بتا جواب انکار میں، کسی عالم دین کے محلے یا گلی میں نہیں رہتا تھا۔ ذرا سوچو عالم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عالم کی مجلس میں بیٹھ گیا تب بھی بخشش ہو جائے گی، عالم دین سے محبت کرتا تھا تب بھی بخشش ہو جائے گی، عالم دین کے محلے یا گلی میں رہتا تب بھی بخشش کا پروانہ مل رہا ہے، لیکن بندے کے پاس ان تینوں میں سے جواب انکار میں آیا، کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک سوال اور کر دیکھو، اگر یہ جواب دے دے تب بھی بخش دوں۔ پوچھ تو لو، ارے سبحان اللہ تو کہہ دو صاحب۔ اب تھوڑے سلسلہ جوڑے رکھنا امام صاحب سے، عالم صاحب سے، معاملہ بن جائے گا۔ اے جبرائیل سے ایک سوال اور کر دیکھو، اس سے پوچھو الوافق اسمہ اسم عالم اور نسبہ نسب عالم، اس سے پوچھو کہ اس کا نام کسی عالم دین کے نام پر رہا ہو یا اس کا نسب کسی عالم دین کے نسب سے ملتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں اسی عالم دین کے وجہ سے اس کو بخش دوں گا جس عالم دین کے نام پر اس کا نام رہا ہو یا جس عالم دین کے نسب سے اس کا تعلق رہا ہو۔ اے جبرائیل پوچھ لو، یہ چوتھا سوال ہے، اگر یہ جواب دے دے تب بھی میں اسے بخش دوں گا۔ پوچھو وَيَسْأَلُ جِبْرِيلُ، تو جبرائیل علیہ السلام جب پوچھیں گے کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ لَا، بتاؤ کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے۔ اب قیامت میں افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا ہے جب دنیا ہی میں تیرے سمجھ میں نہیں آیا، جب اللہ کے رسول نے دنیا ہی کے اندر علماء کرام کی فضیلت بیان کر دی اور لوگوں کو بتلا دیا، اے لوگوں یہ جو علماء دین ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ میرے وارث ہیں، میرے بعد یہ علماء کرام کی جماعت ہی دین کی خدمت کرے گی۔ جب تمہیں مسائل کی ضرورت پڑ جائے عالم دین کے پاس پہنچ جانا، یہ تمہیں میرے دین کے مسائل تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں بتا دیں گے، دین کے بارے میں تمہیں پوچھنا ہو میرے عالم کے پاس پہنچ جانا، تمہیں وہاں سے میرے دین کا مسئلہ مل جائے گا۔ لیکن اتنی فرصت بھی تو ہو کسی کو جانے کی کہ امام صاحب کے پاس آ کر پوچھ لے۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے بتاؤ کیا ایسا ہے؟ فَيَقُولُ اللَّهُ، ارے
کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، نام ہی نہیں صحیح دے تو ہوگا نام بھی بڑا عجیب عجیب رکھتے ہیں لوگ. جب نام رکھے تو کسی عالم دین سے معلوم کر لیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، نام کا اثر ذات کے اوپر پڑتا ہے. سمجھے؟ اور تفصیل تو بہت ہے، مجھے ختم بھی کرنا ہے. بہرحال 4:15 بج گئے. ایک سوال رہ گیا وہ سن لیجیے پھر ختم کرتا ہوں. پوچھ لیا صاحب، جواب انکار میں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، پوچھ فرمائے گا اے جبرائیل ایک آخری سوال اور ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ سوال کا جواب دے دے تب بھی اسے بخش دوں گا. آخری سوال ہے، اگر جواب آ گیا تو بخش دوں. پوچھو، اس سے یہ پوچھو هل كان يحب رجلا يحب عالما. اے جبرائیل اس سے یہ پوچھو کیا یہ ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو عالم دین سے محبت رکھتا ہو؟ یعنی عالم سے تو محبت نہ ہو بلکہ عالم کا کوئی دوست ہو، اس سے یہ محبت رکھتا ہو، تب بھی میں اسے بخش دوں گا. فَيَقُولُ نَعَمْ، تو وہ کہے گا ہاں ایسا ضرور ہے، عالم سے تو محبت نہیں تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا، اس سے میرا تعلق رہا، ایسا ضرور ہے. ایسا ضرور ہے، سوال کا جواب مل گیا. ایسا ضرور ہے. دیکھیے عالم سے تو نہیں تھی محبت، عالم سے تو محبت نہیں تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا، اس سے میری دوستی رہی، اس سے محبت کرتا تھا. ایسا ضرور ہے. تو جمع میں کیا کہا اس نے؟ نام. ہاں ایسا ضرور ہے. اب جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ کہتا ہے ایسا ضرور ہے، عالم سے تو محبت نہ تھی لیکن عالم کا ایک دوست تھا، اس سے میرا تعلق رہا ہے، اس سے میری دوستی رہی ہے، ایسا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا جبرائیل خذ بیدہ فادخلہ الجنہ. اے جبرائیل تم اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو لے جا کر کے جنت میں داخل کر دو. فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِذَلِكَ، میں نے اس کو صرف اسی وجہ سے بخش دیا کہ یہ عالم دین سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا